السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے نفس کا چھوٹا رہ جانا یا صحیح نشوونما نہ ہونا۔ یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی وجہ ہینڈ پریکٹس ہے، یعنی ہاتھ کا استعمال۔ ہاتھ سے نفس کو اتنا زیادہ رگڑا گیا ہو جس کی وجہ سے رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور نفس پتلا ہو جاتا ہے اور چھوٹا بھی رہ جاتا ہے۔ یہ جب جوانی شروع ہوتی ہے، بالغ ہوتا ہے مرد، تو یہ خصلت پڑ جاتی ہے کہ وہ ہینڈ پریکٹس کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل غیر نشوونما رہ جاتا ہے، یعنی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے انسانی غلطیوں میں سے زیادہ جمع کا کرنا، یعنی زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے بھی یہ نفس چھوٹا ہی رہ جاتا ہے اور کمزوریوں کی وجہ سے صحیح بڑھ نہیں پاتا، یعنی صحیح نشوونما نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیکسولی مائنڈ بنانا، یعنی ذہنی طور پر سیکس کو اپنے ذہن میں سوار رکھنا، خیالات گندے سوچتے رہنا، یہ بھی انسانی عضو کے کمزور کر دیتے ہیں اور جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نفس ہی نشوونما نہیں پاتا اور چھوٹا رہ جاتا ہے، پتلا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے یا ٹیڑھا میڑھا رہ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے دور کرنے کے لیے ہم نے ہومیوپیتھک دوائی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو قدرتی طور پر کمزوریاں رہ جاتی ہیں، ان سے بھی نفس چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسانی کی غلطیوں ہی کی وجہ سے نفس چھوٹا رہے۔ جو قدرتی طور پر ہوتی ہیں، جیسے بعض ٹائم میں کوئی ایسی بیماری لگ جانا جب بالغ ہو رہے ہوں، جسم بڑھ رہا ہو، اور وہ بیماری کی وجہ سے نشوونما رک جاتی ہے اور نفس چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے مثانے کی کوئی بیماری ہو سکتا ہے خصیوں کی کوئی بیماری ہو سکتا ہے گردوں کی کوئی بیماری ہو، یا جسم کا ویسے ہی صحیح نشوونما نہ پانا، قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا قد بڑا رہ جانا۔ بعض ٹائم میں کچھ اعضاء چھوٹے رہ جاتے ہیں اور باقی جسم بڑھ جاتا ہے۔ ان حالات میں بھی نفس چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کی کمی کو بھی پورا کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کی یہ میڈیسن بہت زبردست ہے۔ ان میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بتاتے ہیں۔ یہ جو میڈیسن ہے، یہ 3 میڈیسن ہیں۔ نمبر 1 ایگنس کاسٹس، یہ بہت زبردست اعضائے تناسلی، یعنی انسانی جسم کے خاص اجزاء پر عمل رکھنے والی یہ میڈیسن ہے۔ ایگنس کاسٹک کو ہم 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آتی ہے سٹافیسکیریا۔ سٹافیسکیریا بھی انسانی جسم کے خاص حصوں پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس کو بھی ہم 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے ارجنٹم میٹالکم، ارجنٹم میٹ بھی کہتے ہیں اس کو، یہ ہم استعمال کریں گے۔ یہ بھی 30 کی طاقت میں ہی استعمال کریں گے۔ ان تینوں ادویات کو آدھے کپ پانی میں 3 دفعہ دن میں ڈال کر اچھی طرح ہلا کر 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ہلا کر پی لیں، اور اسی طرح یہ عمل تقریباً 1.5 سے 2 مہینے اور 3 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ اس سے بہت زبردست انسانی جسم میں طاقت آئے گی اور نفس بھی بڑھے گا اور انسانی جسم میں بھی بہت سارا فرق ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں، بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس کے پرہیز ہیں وہ یہ ہیں کہ گرم چیزوں کا بالکل استعمال بند کر دیں، یعنی گرم کریلے وغیرہ، گرم بھنے ہوئے سالن، باہر کے کڑھائی گوشت وغیرہ سب بند کر دیں۔ باہر کے سالن نہیں کھانے اور گھر میں ہر چیز پکی ہوئی کھائیں، شوربے دار سالن بنائیں کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بادی چیزوں کا بھی پرہیز کریں اور معدے کو
ٹھنڈی چیزوں معدے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے، سب دوست اجازت دیجیے، فی ایمان اللہ۔